ویلکم بیک. آج کی ہونے والی وہ خاص پریس کانفرنس جو کہ تاریخی لحاظ سے اس لیے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی، جہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک تھے، اور جو آج انہوں نے موضوعات کو اختیار کیا وہ تمام وہ تھے جو کہ سیاست میں اس نہج پر پہنچ رہے تھے جس سے براہ راست ادارے خاص طور پہ پاک فوج کے اوپر بہت زیادہ اثرات پڑ رہے تھے، اور نہ صرف سوشل میڈیا کیمپینز ہوں یا پھر مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف اور ایک مخصوص چینل کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اداروں کو خاص طور پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سے اداروں کی بدنامی کا ایک سبب بن رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل لحاظ سے بھی جو ہے پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے. اس تمام چیز کو انہوں نے واضح کیا تھا. منور صاحب، کیا سمجھتے ہیں، ایک صحافی ہیں آپ اور صحافت آپ نے پڑھائی بھی ہے، کہ کس طریقے سے صحافی کو ہونا چاہیے؟ سر ارشد شریف صاحب کا ایک سانحہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا. فیصل مسجد میں آج نماز جنازہ ادا کی گئی، بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، اسلام آباد میں ان کی تدفین ہوئی ہے. افسوسناک واقعہ. سر، اس تمام صورتحال میں صحافتی جو لوگ ہیں جو صحافت سے وابستہ ہیں ان کا کیا کردار ہے، خاص طور پہ چینلز کے حوالے سے جو انہوں نے ذکر بھی کیا ہے؟ کیا کہیں؟ دیکھیے، جتنا بھی دکھ کیا جائے وہ کم ہے. ارشد شریف صاحب کی جس طریقے سے موت واقع ہوئی ہے، اور ساری حکومت جو ہے اور سارے لوگ جو ہیں وہ تمام کے تمام، یہ نہیں کہ کوئی صرف پی ٹی آئی یا صرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ ارشد شریف کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ کوئی ارشد شریف صاحب جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ممبر نہیں تھے، وہ ان کے بیانیے کو لے کے چل رہے تھے. ٹھیک، اب آپ نے ایک جنرل بات کی ہے کہ صحافی ہونے کے حوالے سے خاص طور پہ جیسے چینل کی بھی ذکر کیا، اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے ایک طالب علم ہوں آپ صحافت کا. آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو سب سے پہلے کام، دیکھیے پولیٹیکل پارٹی کا تو کام یہ ہے کہ وہ مجھے بلائے گی، وہ مجھے کہے گی کہ دیکھو یہ چیز ہے، اس کو آپ آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، یہ بیٹھی ہے میری بہن، لیکن حقیقت ہے اور کام ہی ان کا ہی ہے. اب میں ایز اے صحافی، میرا فرض یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ جو بھی کوئی یہ مجھے دے رہے ہیں، ڈاکیومنٹ دے رہے ہیں یا بیانیہ دے رہے ہیں، وہ کیا واقعی میں ملک اور قوم کے پوائنٹ آف ویو سے، اگر اس کی اہمیت اتنی زیادہ، اور یہ ہاں ہو گئی ہے. یہاں والا کیس جو تھا وہ یہاں یہی ہے، وہ سائفر کا جو کیس تھا اس نے انٹرنیشنل اہمیت اختیار کی. اس سے پاکستان امریکہ کے ریلیشنز تھی نہیں، پاکستان ویسٹ کے ریلیشنز کو اسے بہت غیر معمولی، کیونکہ میں انٹرنیشنل افیئرس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس کے اندر لکھتا ہوں مستقل. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس کے ریپرکشن بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں، اور یہ ڈیمیج کنٹرول کرنا فارن منسٹر جانتے ہوں گے، اور ہنا ربانی کھر صاحبہ جانتی ہوں گی کہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا انہیں اس ڈیمیج کنٹرول. آپ کہیں کھڑے ہو کر مستقل اچھے، اور اگر آپ کو کوئی شکایت ہے بھی، آپ کے پاس حکومت تھی، آپ جو طریقہ کار ہے سفارتی وہی اختیار کریں گے نا، کہ آپ کیا کریں گے اور اس سے زیادہ اور کیا کریں گے. سفارتی طریقہ اختیار. آپ دیکھیے یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، امریکہ سے زیادہ روس سے زیادہ تو امریکہ کا کوئی دشمن نہیں ہے. چائنا ان کا اتنا بڑا مخالف ہے، لیکن مستقل وہ بات چیت کر رہے ہیں. یہ تو نہیں کر رہے کہ وہ کھڑے ہو کے مستقل وہاں کوئی جلسے کر رہے ہیں اور وہاں پر وہ 6 مہینے کے حوالے سے بات کر. بالکل. صحافی کا کام بھی یہ ہے کہ جب وہ ڈاکیومنٹ آپ کے سامنے آتا ہے، وہ بیانیہ آپ کے سامنے آتا ہے، ایک تو ملک اور قوم کے تناظر میں آپ اسے جانچیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. گرے ایریاز آپ کو پتہ ہوتے ہیں، کوڈ آف ایتھکس ہوتا ہے آپ کا صحافی کا. سیکنڈلی آپ کو یہ اسے ویریفائی کرنا ہوتا ہے اس ڈاکیومنٹ کو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، نہیں تو پھر دوسرے وہ کراس کر جاتا ہے، پھر وہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ نہیں ہوتی، وہ کوئی آپ انکشافات نہیں کر رہے ہوتے، وہ پھر ایک بیانیہ ہے، ایک سیاسی جماعت کا بیانیہ ہے جس کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ چاہے
उस पार्टी का बयानिया बढ़ा रहा हो या वो नून लीग का बढ़ा रहा हो या पीडीएम का बढ़ा रहा हो। सर अभी इसमें एक और चीज़ भी आई थी कि उन्होंने सलमान इकबाल साहब का भी जिक्र किया कि सर माइक जो है या कलम जो है ये तो एक अमानत होती है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दी गई होती है सहाफ़ी को, इसको ईमानदारी से ही अदा करना होता है। सर यहाँ पर ऐसे बयानियों को परवान चढ़ाने की बात की गई कि एक सियासी जमात का बयानिया ही खाली लेकर चलते रहे। सर इसमें न्यूट्रल होना कितना ज़रूरी था कि इस तरह के जो मामलात हैं मुल्क में इंतशार ना फैले। इसमें जो सबसे अहम बात थी, हम एक दफा इस चीज को सफर कर चुके हैं बड़ी बुरी तरह से। पाकिस्तान 23 साल बाद 2 टुकड़े हो चुका है। हमने उठाकर ईस्ट पाकिस्तान के एक एक आदमी को, उनकी जमात को, हर चीज को ये कहना शुरू कर दिया था कि वो गद्दार हैं, और उसके नताइज फिर आपने देखा, गद्दार तो रह गया एक तरफ, वो मुल्की 2 लाख हो गया को नुकसान पहुंचा। ये जो बयानिया है ना, ये गद्दारी का, ये छोड़ देना चाहिए। सारी सियासी जमातें कह रही हैं, मान रही हैं कि ये गलतियां उनसे हुई हैं, और अगर किसी को किसी ने गद्दार कहा था, अब वो सब कह रहे हैं कि गलत है। और आज फौज ने भी कहा कि हमसे गलती हो सकती है, लेकिन हम गद्दार कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल ये कहना, ये गद्दार का लफ्ज। अच्छा, फिर ये मीर जाफर, मीर सादिक और ये सारे, आपको इनकी हिस्ट्री का पता है? आपको मालूम है कि वो एक साउथ इंडिया में था टीपू सुल्तान के साथ, दूसरा सिराजुद्दौला के साथ थे। आप देखिए, आपको सारी वो हिस्ट्रीज का पता है। तो खामो खां के लिए कंपैरिजन ड्रॉ करना और वो अपनी फौज के साथ करना, फिर अपनी फौज को दुनिया भर के अंदर वो करना, लोग क्या कहते हो। हम बाहर जाते हैं, गया हूं मैं कई दफा इस दौरान, लोग पूछते हैं कि क्या हो रहा है आपके यहाँ, और फिर आप ये भी क्लेम करते हैं कि आप सारी दुनिया को से बेहतर, सारे सियासतदानों के मुकाबले में सारी दुनिया को बेहतर जानते हैं। आपने पढ़ा वेस्ट से है, आप वहाँ के इक़दार देखें। आप ब्रिटेन में, एक आखिरी बात क्या खत्म कर रहा हूँ, ब्रिटेन में 6 हफ्ते में 2 वज़ीर आज़म बदल गए। जी बिल्कुल सही बात है। तो और क्या कोई किसी ने इस तरह इल्जाम नहीं लगाया कि मुझे रूस ने बदल, वो कहता बोरिस जॉनसन कहता मुझे रूस ने बदलवा दिया क्योंकि मैं रूस की मुखालिफत कर रहा था। उसके बाद लिज ट्रस भी ये कहती, वो तो वजीर वो थी, खारजा थी, उन्होंने कोई नहीं, खामोशी से उठे और चले गए। अगर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके खिलाफ आता है और आईन उसकी इजाजत देता है पाकिस्तान का, जिसको ओवरलुक किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने ओवरलुक किया है। ये नहीं कि किसी फौजी इदारे ने, एस्टेब्लिशमेंट, उसे ओवरलुक किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें, और जाके वहां किया गया है। तो आपको फिर सही उसको सियासत करनी होगी। आपको सियासत को सियासत की तरह ही लेना होगा। बिल्कुल सही बात है। बना के मामलात, ये मुल्क एक है, हम सबका मुल्क है, उनका भी उतना ही मुल्क है इमरान खान साहब का जितना कि हमारा है, इनका है, इनका है किसी और का। तो हम ये बयानिया बना के आप मंशूर देते हैं, बयानिया नहीं देते। सियासी जमातें मंशूर देती हैं, वो बताती हैं कि हम क्या भलाई करने वाले हैं इस कौम के लिए, क्या बेहतरी करने वाले हैं इस कौम के लिए। बिल्कुल सर। सरदार साहब की तरफ जाएंगे। सरदार साहब, इस वक्त जो गैर मामूली हम बात कर रहे हैं वो DGISI का आना, और उन्होंने जो सारी सूरत हाल बताई, बल्कि बहुत ही संजीदा और बल्कि बाज़ मकामात पे रंजीदा भी नज़र आया वो कि किस तरीके से गद्दार का अलकाब और दीगर अलकाब कहे गए। सर क्या आपको लगता है कि इसके बाद ये तमाम चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी, या आपको लगता है कि अभी भी कुछ सियासी जमातें जो हैं वो अपने ही बयानियों को लेकर चलने की कोशिश करेंगे? देखें जी, मैं पहली बात है कि DGISI को और DGISPR को राज तहसीन पेश करता हूँ। वो हमारे कौम को घिरे हुए हैं। जिस तरह उन्होंने आज आके बात की, हमारा भी फ़ख्र से सरबुलंद हुआ कि ऐसे लोग भी हैं, और जो गलतियाँ कोताहियाँ सबसे होती हैं। मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी और नून लीग की भी सियासत होती है, लेकिन इतनी कभी हमने इस तरह की सियासत नहीं देखी जो एक हमारे यहाँ इमरान खान जो अपनी सियासत लेके आया है, मुल्क को तबाह कर दिया। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, एक सीनियर साफ़ी है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने पिछले दिनों में एक बात कोट की कि इमरान खान सियासतदान नहीं है, ना वो सियासतदान है, ना वो कोई, वो एक उनका एक जो बदमाशों का जो टोला होता है ना, वो काम कर रहे हैं। वो जो आप खुद भी देख रहे हैं, नोट करें कि आप एक बदमाशी कर रहे हैं। आपको अल्लाह ताला ने अगर इतनी थोड़ी सी प्यारी बात है कि आप ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े और कोई नहीं पढ़ा, सबसे बड़ी गलतफहमी उनकी ये हो रही है। लेकिन सर अवाम की जानिब से या लोगों की जानिब से, खासतौर पर नौजवानों की तरफ से जो एक मकबूलियत हासिल है, हम देखें कभी भी माशाल्लाह में हमारे सामने एक सीनियर साफ़ी बैठे, मेरी बहन भी बैठी है, कभी क्राउड देख के ना आदमी ये नहीं समझ कि इसके साथ ना। मैंने आपको इससे पहले भी बहुत प्रॉब्लम में कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब लाहौर उतरी थी तो उसके एजेंसियों की रिपोर्ट थी कि 10 लाख से ज़्यादा लोग थे नहीं थे। पूरा लाहौर जो है ना वो था। इमरान खान साहब अगर 1 लाख लोग देखेंगे तो उस दिन पाकिस्तान तोड़ने की बात करेंगे, पागल हो जाएंगे वो। अभी तक जो कि उन्होंने नहीं देखे। अच्छा।
ان لوگ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی میں دیکھیں عمران خان کے ساتھ جو پاکستان کی سیاست میں بدترین شیطانی کرنے والا شیخ رشید، ٹھیک ہے، فواد چودھری، جنہوں نے پاکستان کا کوئی امیج نہیں چھوڑا. آج کبھی امریکہ کے خلاف وہ چپ ہو جاؤ ایسے اشارے، کبھی نعرے لگواتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. ہمیں آپ نے کہاں دھکیل دیا ہے؟ آپ نے اتنے عرصے میں کیا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں رول آف لا کی بات کرتے ہیں، آپ ایک جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ نہ مجھ سے کوئی بڑا ہے، مجھ سے بڑا ہو ہی نہیں کوئی سکتا پاکستان کے کسی سے. آپ ہاتھ ملانا نہیں پسند کرتے. اب آپ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے لوگوں کو جو ہے وہ کل لانگ مارچ کے لیے بھی نکل رہے ہیں، تو اب عوام تو بات یہ ہے پورے پاکستان سے وہ کہہ رہے ہیں میں لے کر وہ اب بلے کہیں. پہلی بات ہے کہ دیکھ لیں گے، لانگ مارچ بھی دیکھی جائے گی. یہاں لوگوں کو کھانے کے لیے پیسے نہیں مل رہے ہیں اس وقت. لوگوں کی جو حالت ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک کی معیشت اگر ذرا سی ملک معمولی سا بہتری کی طرف جاتا ہے تو اس شخص کی لانگ مارچیں شروع ہو جاتی ہے، اس شخص کے جلسے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو بھی سوچنا پڑے گا، ان نوجوانوں کو بھی سوچنا پڑے گا جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان روزانہ ڈیلی کی بنیاد پر جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ میں صادق اور امین ہوں. پہلے جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم پورا پڑھ لو، پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ جو ہے نا مثلا ہو کیا. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ عمران خان جو اس ملک میں شر پسندی کر رہے ہیں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس ملک کی افواج پاکستان بھی ہے، اس ملک کی سیاسی پارٹیاں بھی ہیں. ہمیں ہماری پی ڈی ایم میں بہت جماعتیں ہیں، میرے لیے ساری جماعتیں قافلے فخر ہے ہمارے لیے، ہم کوئی غدار نہیں ہے. یہ جو میرے بھائی نے بات کی ہے، یقین مانے اسی چیز نے ہمیں تباہ کر دیا ہے کہ ہم نے غدار کھیل کے ہم نے اپنے ملک کو تباہ کر دیا. اس لیے کہ دنیا دوسرے ملک سارے دیکھتے ہیں. 2 منٹ کے لیے میں آپ کو بتاؤں انڈیا ہمیں کیوں آسانی سے لے رہا ہے. کیا ہماری اسمبلی کی کارروائی وہ روز نہیں دیکھتا؟ ہمارے پاس کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی کام کرنے ہی نہیں تھا. روزانہ صرف اپنی بنیاد پہ جنگ جاری ہے. وہ بھائی آئیں، پہلے پاکستان ہوگا تو آپ بھی ہوگے، آپ کی سیاست بھی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب بذات قوم. اور پھر میں ایک سوال اور میں آپ کو، جس طرح انہوں نے کہا تھا ایک صحافیوں کے لیے، پہلے تو اشرف شریف کے لیے ہمیں بہت ہی دکھ ہے، ہمارا صحافی ملک تھا. لیکن عزت کے دائرے کے احترام میں آپ بھی صحافی ہیں، یہ بھی صحافی ہیں شاید اس میں، کہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ پارٹی نہیں بننا چاہیے. صحافی جو ہوتا ہے نا وہ پورے پاکستان کا ہوتا ہے اور ساری سیاسی پارٹیاں اس کے لیے ایک جیسی ہوتی ہیں. آج عمران خان کے لیے جو ہے نا جو صحافی نکل کے کچھ چینلوں میں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ نامناسب باتیں. پھر جب ان کو تکلیف ہوتی ہے پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی صحافت. اور وہ صحافی جو ہمیشہ اپنی ایک صحافت کے لیے پاکستان کے لیے کھڑا رہا، اس کا بھی وہ نام خراب کر رہے ہیں. تو میں یہ معذرت سے کہوں گا کہ صحافیوں کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ نہ عمران خان کا، نہ پیپل پارٹی کا، نہ نون لیگ کا، نہ پی ڈی ایم، کسی کا بھی بیانیہ نہ بنائیں، بلکہ وہ حقائق پہ بات کریں. حقائق کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. مسرت صاحب، اس وقت فیٹف کا بڑا ایک اہم معاملہ سامنے آیا تھا. فیٹف کے حوالے سے نکلنا جو ہے پاکستان کے لیے کہا جا رہا تھا کہ بہت اہم ہے، اور خاص طور پہ آج ذکر بھی ہوا پریس کانفرنس میں کہ فیٹف کا معاملہ تھا. خان صاحب کو اس بارے میں کہا بھی گیا تھا، لیکن بہرحال الحمدللہ اس وقت پاکستان فیٹف میں گرے لسٹ سے بھی نکل گیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بقول عمران خان صاحب یا ان کے جو دیگر ساتھی ہیں کہ یہ ساری کاوشیں تو پی ٹی آئی کی تھیں، لیکن آج کے پریس کانفرنس میں بھی اندازہ ہوا کہ شاید کہ وہ نقصان پہنچا رہے تھے؟ کیا آپ کو لگتا ہے سر کون فیٹف کو نکالنے میں کامیاب ہوا؟ دیکھیں آج کی وقار بھائی جو پریس کانفرنس ہے وہ اس نے تمام چیزوں کی واضح حقیقت بتا دی ہے کہ خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی وہ کس حد تک نااہل تھی، نالائق تھی. اور وہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جناب دن کے جیسے دن ہوتا ہے تو وہ اپنی افواج پر، اپنی اداروں پر خان صاحب تنقید شروع کر دیتے ہیں اور بند دروازے سے، بند گلی سے وہ ملاقاتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، وہ رائٹ ہے، بالکل ملے، مسلح افواج ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ ہم سب کے ہیں. لیکن پھر آپ یہ نہ کریں نا کہ ایک طرف تو آپ ملاقاتیں کریں، دوسری طرف دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اگر پاکستان قائم و دائم ہے، کسی بھی مشکل مرحلے میں، کسی بھی مشکل وقت میں مسلح افواج ہر وقت ہمہ وقت کھڑی رہتی ہے، چاہے وہ لڑائی کا کوئی دشمن سے محاذ ہو، چاہے ملک کے اندر کوئی کسی قسم کی آفت آتی ہے اس پر بھی موجود ہوتی ہے. تو کم از کم ہمارے اس بیوقوف خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا اپنے اداروں پہ ٹھیک ہے تنقید، جائز تنقید کریں. آج انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے جو خط لہرایا تھا اس کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا ہے کہ وہ سب غلط تھا. اس پہ چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ کے یہاں پہ سائفر جو انہوں نے لہرایا تھا اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک کے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک.
اپنے مہمانوں کی طرف ہی جائیں گے اور خاص طور پہ اس سائفر کا بھی ذکر کریں گے جس میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی جنہوں نے ذکر کیا کہ اس سائفر کے حوالے میں کیا حقیقتیں تھیں اور کیا معاملات تھے. کسی بھی قسم کی کوئی بھی سازش نہیں کی گئی ہے یہ بتایا گیا آج, اور انہوں نے کہا کہ یہ بار بار بتایا بھی جاتا رہا. مسرت صاحبہ, سازش نہیں تھی, کس طریقے سے پھر جو ہے خان صاحب کو ہٹا دیا گیا, کیا معاملات تھے, اس پر ذرا روشن. سائفر پر تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں. اپنی جو ہے نا سیاسی اثر رسوخ کو, اپنی سیاست کو بچانے کے لیے عوام سے غلط بیانی کی گئی, جھوٹ بولا گیا. کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں میں صادق اور امین ہوں, وہ تو توشہ خانہ اور بہت ساری چیزوں سے اندازہ ہو گیا, اور بھی چیزیں ہیں کہ آپ کتنے صادق اور امین ہیں. دیکھیں خان صاحب کا ایک بیانیہ یہی ہے, جھوٹ بولو اور اس کے بعد جو ہے نا یو ٹرن لے لو, تو کم از کم انہیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ملک کی سالمیت کا مسئلہ تھا, اور آپ جو ہے نا ایک عوام کے اندر آپ اس کو لہرا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, جو مجھے نہیں لگتا کہ دیکھیں دو ممالک کا آپس میں یہ ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے, ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, آپ اس کو لہرا رہے ہیں, اس کو بتا رہے ہیں, اور پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس پہ کمیشن بنا دیں. آڈیو لیکس بھی جو آئی تھی اس میں بھی وہ ساری باتیں آ گئیں کہ کھیلنا ہے. جب ایک چیز ہے ہی نہیں, جو غلط بیانی آپ نے کی ہے, تو اس غلط بیانی کو آپ کس وے میں لے کے جا رہے ہو. جب آپ کہتے ہو بلیک میل کرتے ہو, جی میری بات مانے, ادارے آپ کی بات مانے تو ٹھیک ہے, اور جب ادارے آپ کی بات نہ مانے تو آپ ان پہ غلط ایلیگیشن لگانا شروع کر دو. اس میں اگر معاملات یہ بھی آ رہے ہیں کہ اگر وہ کھیلنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کو کاؤنٹر کس طرح سے کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی حکومت میں ہے, دیگر سیاسی جماعتیں حکومت میں, وہ کاؤنٹر کس طرح, کیا بار بار تو یہ لوگ نہیں آئیں گے کہ افواج پاکستان آ کے بار بار ڈیفینڈ کریں. دیکھیں آج افواج پاکستان نے آ کر نہ صرف اداروں کو ڈیفینڈ کیا بلکہ اپنے آپ کو بھی کیا, کیونکہ وہ آئے دن ایک ہی بات خان صاحب کی ہوتی تھی, غدار, اور مطلب وہ کچھ کہہ جاتے تھے خان صاحب جو نہیں کہنا چاہیے تھا. ایک شخص آپ کو میں ہر وقت کہتی رہوں گی تو آپ کا بھی ہوگا مورال کیا ہوگا. اب ہمارے فوجی بھائی گھروں میں جا کر کیا کہیں گے کہ ان کے بچے, ان کی فیملیز, پاکستانی لوگ. دیکھیں پی ڈی ایم نے ہر محاذ پہ کہا کہ یہ غلط بیانی کرتا ہے, یہ اداروں پہ اٹیک کرتا ہے, صرف اپنی, ابھی بھی دیکھیں نا کس لیے یہ بلیک میل کر رہا ہے, لانگ مارچ کر رہا ہے, صرف اپنی سیاست بچانے کے, اپنے آپ کو, عوام کو گمراہ کرنے کے لیے, نئی نسل یوتھ کو گمراہ کرنے کے لیے, جبکہ اس کو پتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اتنا نالائق انسان ہے یہ کہ 3.5 سال کے اندر اس نے کچھ بھی نہیں کیا. کیا 1 لاکھ جو ہے نا 1 کروڑ کو تو چھوڑیں, 1 لاکھ نوکریاں دے دیتے تو بات تھی, 50 لاکھ گھر کو چھوڑیں, صرف 50 ہی گھر دیتے تو بات تھی. مطلب جو کچھ بھی کیا, اور پھر آنے کے بعد کہتے ہیں نوکریاں کیسے دے سکتی ہے گورنمنٹ. اب مجھے بتائیں کہ یہ کوئی بات ہے؟ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں خان صاحب اس کا یو ٹرن لیتے ہیں, کیونکہ وہ خود ہی کہتے ہیں جو یو ٹرن لیتا ہے وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں ہمیں ایسا لیڈر نہیں چاہیے, ہمیں ایسا لیڈر نہیں چاہیے. منور صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے سر, یہ فیٹف کا بھی ذکر آیا, سائفر کا ذکر آیا, سر یہ بہت ہی اہم معاملات ہیں جس پہ بالکل سیاست کو چینج کر کے رکھ دیا. سر دیکھیے میں دونوں کے اوپر بات کروں گا. میں گزشتہ 4.5 سال سے فیٹف کو فالو کر رہا ہوں. 2018 میں ڈالا تھا نا جی, پاکستان ویری ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس میں جو کردار تھا فوج کا اور باقی تمام سیاسی جماعتوں کا بھی, اور مجموعی طور پہ پاکستانی قوم کا, وہ بہت اچھا رہا. انہوں نے, آپ نے ابھی کہا نا کیا کاؤنٹر کیوں نہیں کرا, تو پاکستانی قوم نے کاؤنٹر کیا ہے. کسے؟ ان فیٹف 40 ملک ہیں وہ جو پاکستانی کے گلا پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. سر وہ کیا ٹیکس کی مد میں کیا ہے یا کس طریقے سے پاکستانی قوم نے جو ہے مقابلہ کیا؟ جو وہ یہ کہتے تھے کہ قوانین تو بنا لیتے ہیں آپ, اس میں نافذ نہیں کرتے, عمل نہیں کرتے, ٹیکس ہو یا دیگر معاملات. بالکل ہاں, تو اس پہ عمل کر کے دکھایا. اور میں یہ پیپلز پارٹی کے, لیکن میرا اس پوائنٹ آف ویو سے میں نہیں کہہ رہا. ہنا ربانی کھڑ صاحب نے دونوں دفعہ یہ جو گزشتہ 6-5 ماہ کے اندر وہ دونوں اجلاسوں میں شرکت کی ہے, جس میں ایک میں طے ہو گیا تھا کہ پاکستان نے سارے پوائنٹ پورے اور اس سے نکلی ہے. بڑے تدبر سے کام کیا. ایک شور مچانا ایک کہ جی بس ہو رہا ہے اور ہم یوں ہو گیا اور دنیا ہمارے, بلکہ گرے لسٹ میں اس کے بجائے بلیک لسٹ میں جانے کے وہ آگے تھی ڈپلومیسی. یو ہیو ٹو کیپ کول اینڈ کام. آپ کو بہت صبر اور اس سے کام لینا ہوتا ہے. 40 ملک کھڑے, اس میں چائنا بھی ہے, آپ کا دوست چائنا, وہ نہیں نکلوا سکا آپ کو. اس میں سعودی عربیہ بھی ہے.
ترکی ہے اس کے اندر، ملیشیا ہے اس کے اندر، وہ نہیں نکلوا سکے آپ کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب کو لائن پہ لانا پڑتا ہے. جبکہ ادھر خان صاحب نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا آپ جو جلسوں کا، جس ہر جلسے کے اندر تو یہ سارا کاؤنٹر جا رہا تھا پاکستان کے. آپ کے خیال میں آپ سائفر جو آپ نے ذکر کیا ہے، اٹس اے کوڈڈ میسج گیون بائی ایمبیسڈر. تو سارے ملک یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ آ رہے ہیں سفارت کے اوپر، فیٹا سے نکلنا چاہتے ہیں، IMF سے قرضہ لینا چاہتے ہیں اور اقوام متحدہ سے ایڈ لینا چاہتے ہیں اس کے اوپر. تو ان کا تو طریقہ کار یہ ہے کہ ان سے اگر بات کرو کوئی تو وہ تو اٹھا کر جناب جلسوں کے اندر 6 مہینے تک وہ سفارتی معاملات پہ بھی اثر پڑا ہوگا اس کا غیر معمولی. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے فارن منسٹر کو، ہمارے پرائم منسٹر کو، ہمارے ان کو بہت ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. بیسکلی کوئی ملک ایک حکمت عملی بناتا ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں اسٹریٹجی. وہ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مفادات کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے کشمیر بھی ہمارا مفاد ہے، مفادات کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ڈیمیج کو کنٹرول کرتے ہیں. اب مشکل یہ ہو رہی تھی کہ جو ڈیمیج ہو رہا تھا وہ باہر سے نہیں ہو رہا تھا، وہ ہمارے اندر سے ہو رہا تھا. 6 مہینے روزانہ ڈیلی آپ جب اس قسم کا بیانیہ دیں گے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور جس کو نیشنل سیکیورٹی کونسل آپ کی ڈینائی کر رہی ہے، آپ کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ ڈینائی کر رہی ہے، وزیر اعظم آپ کا ڈینائی کر رہا ہے، فارن منسٹر، ہر آدمی ڈینائی رسپانس. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ سوائے میرے اور کوئی سچ بولتا ہی نہیں ہے اس پوری قوم کے اندر. تو کیا 22 کروڑ لوگ صرف جھوٹ بولتے ہیں؟ سر وہ چور اور 22 کروڑ لوگ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو پھر اس کا ایک سچا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. سردار صاحب، فیصل واوڈے صاحب کی کل بہت زبردست ایک پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے کہا کہ خونی لانگ مارچ ہو سکتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا. اس کے بعد شوکاز نوٹس بھی جاری ہوا اور پارٹی سے تقریباً وہ نکل ہی چکے ہیں. سر کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ خونی لانگ مارچ کی جو پیشگوئی کی وہ صحیح ہے، یا جو بیانیہ آ رہا ہے PTI کی طرف سے کہ وہ بک گئے ہیں، آستین کے سانپ ہو چکے ہیں؟ سر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو کوئی نئی بات PTI کی نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی ان کو چھوڑے گا تو وہ چور ہو جائے گا، ڈاکو ہو جائے گا، وہ سب کچھ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کوئی خونی لانگ مارچ نہیں ہوگی، کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگی. یہ بھی آپ دیکھ لیں، ایک جلسہ ہو جائے گا، جلوس ہو جائے گا، اس کے بعد وہ ختم ہوگی. میں ایک بات دیکھیں آپ کو بتاؤں کہ جو دوسروں کو چور کہنے والے نا، اپنی چوری کا تو بھی حساب دیا نہیں کہ جو ملک کے کھربوں روپے. میں کراچی کی بات بتا دوں، PDM کی حکومت ہے، PDM نے بھی ان کے اوپر نرم ہاتھ رکھا ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے آج بھی چیف جسٹس کا جو آپ نے ریمارکس دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جوئیں پکڑ لیں. وہ ایک دبے لفظوں میں آپ کو کہہ بھی رہے ہیں کہ حکومت کے پاس اختیارات ہیں، وہ جو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو میں یہ یہاں کی بتا دیتا ہوں. ہم سندھ میں ہیں، یہاں پہ میری بہن بھی بیٹھی ہے سندھ میں. آپ یہ عمران اسماعیل اور ان کے صاحب جو اشرف قریشی ہیں، انہوں نے یہاں سے 100-150 کلومیٹر دور جا کر اربوں روپے حکومت کے جو ہے نا چوری کر کے وہاں زمینیں خریدی، جس زمینوں سے انہوں نے لوگوں کو پیسے دیا. کبھی اگر میڈیا کہتی ہے تو میڈیا کو وزٹ بھی کرا سکتے ہیں. جہاں وہ لوگ لوٹے ہیں وہ بالکل دبا ہوا ہے. وہ مثلا ایسی چیزیں ہم ان کے اوپر ہماری نظر ہی نہیں ہے. ان کیونکہ عمران خان روزانہ جو ایک فسادی آدمی، ہماری دیسی زبان میں کہتے ہیں فسادی آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کو روزانہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. وہ اپنا سارا کچھ چبا. چینی چور کہاں چلے گئے، جنہوں نے شہزاد اکبر جیسے کہاں چلے گئے، جنہوں نے کھربوں ڈالر چوری کیے وہ کہاں چلے گئے. یار آپ صادق اور امین کے، جس آدمی نے آج تک اپنے جوتوں کے تسمے نہیں خریدے، وہ صادق اور امین کی بات کرتا ہے، جو کس طرح کا کھانا کھاتا ہے، جو کسی کے پیسے کا کھانا کھاتا ہے، جس نے آپ نے کبھی اپنے گھر کے لیے کچھ کیا نہیں ہے. پھر ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے یہ گھڑی وغیرہ یہ بیچی ہے اور میں نے اپنی گھر کی روڈ بنوا دی. بھائی آپ کون ہوتے ہو روڈ بنوانے والے؟ یا آپ کا اختیار تو نہیں ہے. کیا خان صاحب نے سارے برے کام کیے، کچھ اچھا بھی کیا ہوگا؟ سچی بات بتاؤں، میں بالکل کہہ دیتا ہوں، مجھے کوئی خان صاحب سے یا کسی خان صاحب ایک کوئی سیاسی آدمی نہیں ہے، لیکن مجھے دکھ ہے کہ آج ان لوگوں کو خود بھی احساس ہے کہ جس طرح سے لایا تو سب کو لے کے آنے والے وہی تھے جنہوں نے لایا تھا، لیکن ان کی امیدوں میں بھی پانی پھرا اور ایسا شخص ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے کہ جس کو صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے، جس نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا. آج اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بتا دوں، مراج سعید کدھر ہے، وہ بھی آپ کو کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا. اس کے پاس سے جو جائے گا وہ چور ہوگا، وہ ڈاکو ہوگا، وہ سارا کچھ. اور ایک دن عمران خان شاید خود بھی کہہ دیں کہ ہاں میں بھی سب سے بڑا چور. شاید وہ کہیں. آپ اجازت دیں مجھے. دیکھیے سیاست دان اور سیاسی جماعت کا ایک کام ہوتا ہے موسٹ امپورٹنٹ. پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سیاست کا مطلب کیا ہے؟ آپ بات چیت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ ڈائلاگ کرتے ہیں. بالکل. اگر آپ کو یہ کرنا نہیں آتا اور اس کے لیے آپ کوئی بھی ریپرزینٹیو ڈھونڈ لیں،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام نہیں کر پا رہے. وہ اپنی کمی کو محسوس کریں, اپنی غلطی کو محسوس بالکل. کریں. اچھا سر, میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر لاسٹ مومنٹ یہ جاننا چاہوں گا سر, سوشل میڈیا کچھ اور کہہ رہا ہے اور جو ایک مین اسٹریم میڈیا ہے میں وہ کچھ اور آپ کہہ کو رہا ہے ایک سر. بات اور بتا دوں, یہاں پر اس بات کا بڑا شور مچایا جا رہا ہے کہ جی سوشل میڈیا جو ہے وہ اس میں کوئی کی وجہ سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ٹھیک ہے. ہے. سوشل میڈیا کا سب سے بڑا انقلاب جو اس صدی میں آیا ہے, جب سے سوشل میڈیا آیا جی. ہے, صدی چھوڑ دیں, وہ 2010 میں عرب اسپرنگ تھا. صحیح ہے. انتہائی ناکام. عرب تو کیا پوری دنیا میں عرب اسپرنگ کا کوئی نام لینا پسند نہیں کرتا. اٹ از ایبسولوٹ فیلئر. تو میں آپ کو ایک بار بتا دوں, سوشل میڈیا کی طرف سے آیا ہوا انقلاب کیوس لا سکتا ہے سر کہ کوئی ملک چلانے کا کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جناب, بہت بہت شکریہ. زیادہ خوشحال میں تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا. ٹائم بہت قلیل رہ گیا ہے اور مجھے وقار الحسن کو بھی 2 ٹوک سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.